بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے بہت ہی خوشی ہوئی جب ایک خاتون نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ایک بتایا ہوا ہمارا جو ہے وہ وظیفہ کیا، تو ان کا کام دوپہر کو انہوں نے وظیفہ کیا، رات کو کام ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ انہوں نے کتنا ان کا توکل تھا، انہوں نے کیا۔ یقین کریں کہ بڑی بات ہے کہ ان کے بچے کے پیپر نہیں بن رہے تھے اور وہ یورپ کنٹری میں ہے، تو بڑی وہ پریشان اور بہت انہوں نے وظائف کیے، لیکن ایک وظیفہ انہوں نے شروع کیا اور اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو یہ کہتے ہیں وظیفے قبول نہیں ہوتے، کیا مطلب یہ ہے کہ کیا بٹن لگا ہوتا ہے وظیفے کے اندر کہ سوئچ آپ دبائیں گے تو آن ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت، اب دیکھیں انہوں نے خود، آپ بھی تو سن رہی تھی، انہوں نے کہا جی دوپہر کو وظیفہ کیا، رات کو شام کو کال بھی آ گئی کہ میرا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ مطلب وظیفے کی کنڈیشن سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت پہ آپ کا توکل کتنا ہے جس کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کے بتائے ہوئے خالی الفاظ دہرا رہے ہیں اور آپ صرف یہ چیک کر رہے ہیں کہ چلیں جی اس نے یہ لفظ بولے تھے، میں بھی یہ لفظ بول لوں شاید میرا بھی کام ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور ایسا کبھی ہوتا بھی نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت ہے، وہ چاہے تو ہندوؤں، کافروں، کرسچن، جس کی مرضی سن لیں، وہ مطلب یہ ہے کہ اپنی وہ منمانی کرنے والا ہے، کسی کی مان کے وہ تھوڑی چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام اپنا ہے قبول کرنے کا۔ تو اتنا آسان انہوں نے عمل کیا، دوپہر کو کیا اور رات کو ان کو کال آ گئی، اور ماشاءاللہ جناب کہ اتنی بڑی خوشخبری ان کو مل گئی۔ اب وہ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں، میرے کہاں سے شکریہ، میں نے کیا کیا ہے؟ میں ان میں سے نہیں ہوں جو لوگ کہتے ہیں جی کہ میری گارنٹی ہے، میری گارنٹی ہے، وظیفہ کرو آپ کا قبول ہو جائے گا، نہ ہوا تو میری گارنٹی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو نائب لگایا ہوا ہے دنیا میں کہ تم لوگ اپنی گارنٹی دے رہے ہو، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت خود وہ مالک کل ہے، سب اختیارات اسی کے پاس ہیں، ہوا علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ لوگ گارنٹی دیتے ہیں؟ البتہ یہ ہے کہ الفاظ کے چناؤ بہترین ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وظیفہ دینے والے کی نیت کیسی ہے، اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور جو وظیفہ کرنے والا ہے اس کا توکل کتنا ہے۔ اب وہی وظیفہ ساری دنیا کرتی ہے، ان کے نہیں قبول ہوتے۔ اتنا آسان، جیسے کہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے وظیفے جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ جو نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے وہ ہر نماز کے بعد 21 بار یہ کلمات دہرا دے جو میں بتانے لگا ہوں، 21 بار ہر نماز کے بعد، تو اس کا زیادہ اثر ہے۔ اور باقی اگر کوئی ایسا اس کو وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اول آخر درود پاک 3 بار درود پاک اور 313 بار پڑھ لیں، یعنی 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں، 13 اوپر پڑھنا ہے۔ تو کلمات بھی اتنے آسان ہیں، بولتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے۔ کلمات دیکھیے، سنیے کتنے خوبصورت ہیں۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھا تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب و یا مفتح الابواب۔ دیکھیں مسبب الاسباب کا مطلب یہ دیکھیے، جیسے کوئی عمارت بننی ہوتی ہے اس کے لیے اینٹیں چاہیے ہوتی ہیں، سیمنٹ چاہیے ہوتا ہے، جب تک یہ چیزیں نامکمل ہوں وہ عمارت بن ہی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں مطلب یہ ہے کہ اسباب کی کمی نہیں ہے۔ اب اس نے کیا دنیا بنائی ہے، تو دنیا بنانے کے لیے کسی جگہ سے اللہ رب العزت کہیں سے مٹی لایا ہے، کہیں سے پانی لایا ہے، کہیں سے کچھ نہیں، وہ تو کن فیکون کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اس کی شان کے مطابق آپ بتا رہے ہیں کہ یا رب العزت تو اسباب کے بغیر بھی جو ہے وہ چیز پیدا کرنے والا ہے، تو سبب کے بغیر بھی کوئی چیز بنانے والا ہے۔ یا مسبب الاسباب، آپ نے دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے رب کو پکارا، اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا یا مفتح الابواب۔ مفتح عربک میں چابی کو کہتے ہیں، تالے کو کہتے ہیں۔ چابی کو جو ہے نا عربی کا جو لفظ ہے، اسی سے لفظ افتاح نکلا ہے۔ افتاح کا مطلب ہوتا ہے کھولو، ٹھیک ہے جی۔ جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اسی طریقے سے اردو کا لفظ افتاح سے افتتاح نکلا ہے کہ شروع کرنے والا۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا یا مفتح الابواب، فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے دروازے بند ہیں، آپ کی ساری جو ہے وہ دعائیں واپس آ رہی ہیں، دروازہ بند ہے، داخل نہیں ہو رہی، آپ کے کاموں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا نا یا مفتح الابواب، کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ یا رب العزت تیرے پاس تو ہر بند دروازے کی چابی ہے، کیا خوبصورت آپ نے الفاظ ادا کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ یا مسبب الاسباب و یا مفتح الابواب۔ اب ساتھ ایک اور کلمات اس کے ساتھ شامل کر لیں، ایک اور خوبصورت کلمہ ہے بڑا، وہ کیا ہے؟ توکلت علیک یا ربی۔ توکلت، جو تے لگتا ہے نا آخر پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا توکل صرف تجھ پہ ہے،
علیکا تجھ پر، کہ میرا توکل علیکا صرف تجھ پر ہے، یا ربی اے میرے رب۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کو کھلا خط لکھ دیا کہ یا رب العزت میرا توکل صرف تجھ پر ہے، میرا اور کوئی کسی کا کوئی میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے جو ذریعہ معاش ہے، کوئی کام رکے ہوئے ہیں، رشتوں کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسئلے ہیں، یا رب العزت اس کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تیرے پاس چابیاں ہیں ہر چیز کی، اور تو مسبب الاسباب ہے یا رب، ان سب یہ دروازوں کی چابیاں کھول دے۔ کتنا آسان۔ اب میں اس کو ذرا آپ کے لیے فائنل بتا دیتا ہوں۔ جو نماز پڑھتا ہے 21 بار ہر نماز کے بعد، وہ یہ 21 بار پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کو ایز اے وظیفہ کے طور پہ کرنا چاہتا ہے، اول آخر درود پاک، اور اس کے بعد 313 بار دن کے کسی بھی حصے میں کر لے، صبح کر لے، شام کو مغرب کے بعد پڑھ لے، رات کو پڑھ لے 313 بار، یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب توکلت علیک یا ربی، یہ الفاظ سارے اسکرین پہ بھی لکھ دیتا ہوں، اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اور اس کے بعد کئی لوگ تو اسکرین شاٹ لے کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا وظیفہ قبول ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک یہ باتیں آپ سنیں گے نہیں نا جو میں بول رہا ہوں کہ کیا طریقہ ہے، کتنا بھروسہ کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، ایسے ہو گئے نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ہے کرنے والا، وہ کر بھی سکتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے حجت۔ لیکن اللہ رب العزت بہت، میں اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب ہم کسی کو وظیفہ دیتے ہیں اور اچانک سے ہمیں خوشخبری ملتی ہے کہ ان کا قبول ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا چلیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ رمضان کے دن ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ بے شک کریں، تو جتنے بھی آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت قبول فرمائے گا، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن بات توکل کی ہے، توکل ہوگا، جتنا توکل ہوگا اتنا ہی آپ کا کام بنے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔